آپ حضرات کے سامنے ساری جو بات بھی آج ہوئی ربیع الاول کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان میں جو صورتیں نازل ہوئیں یا جو آیات نازل ہوئیں، تو آج جس عمل کی میں آپ حضرات کو اجازت دے رہا ہوں، اس کے کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس صورت کا تعلق بھی حضور علیہ السلام کی شان کے ساتھ ہے۔ یہ عمل اگر آپ حضرات سنبھال لیں اور اس عمل کو سمجھ جائیں اور آپ کو اس کا ادراک حاصل ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، تو اللہ والوں کبھی بھی میں اس بات کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ آپ کبھی مجھے بھی نہیں کہیں گے کہ حضرت صاحب ہمارے حالات ٹھیک نہیں۔ میں نے یہاں بیٹھتے کیا بات کہی تھی کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ تو وہی ایک کوشش کے طور پہ ایک عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، اس عمل کو بس اپنے پلے باندھ لو۔ یہ عمل آپ کے لیے تو ہے ہی، بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بیماریوں نے، پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، تکلیفوں نے، اور سب سے بڑھ کے کہ بدبختی نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ ہم نے کوئی فقیر نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی عامل نہیں چھوڑا، کوئی ورد وظیفہ نہیں چھوڑا، بیماریاں ہیں تو کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، ایسے تھانہ کچہری ہے تو کوئی وکیل نہیں چھوڑا۔ یعنی مختصر کہ ہم نے کوئی در نہیں چھوڑا، کسی در سے ہمیں خیر نہیں پڑ رہی۔ میں ایسے لوگوں سے متوجہ ہوں، آپ تو ہیں ہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو حفظ و مان میں رکھے، میں ان لوگوں سے متوجہ ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل مایوس ہو چکے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا کام نہیں بنتا، ہمارے حالات نہیں بدلتے، سالوں سے ہم ایک ہی حالات کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، ہمارے حالات بدلنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوتی، کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ والو عمل اس وقت کرو کہ جب یہ والے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہر طرف مایوسی ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے، یعنی ایسی بے بسی کا عالم بھی اگر ہو، تو جو عمل میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں، ان حالات کے اندر بھی یہ عمل کرو گے تو اپنی کھلی آنکھوں سے رب کی مدد کو آتے دیکھو گے۔ یعنی ایسا ہی عمل ہے، اور جب میں عمل بتاؤں گا آپ کہیں گے حضرت صاحب آپ تو یوں تعریفیں کر رہے تو یہ عمل اتنا ہوگا، ہم سمجھیں گے کہ اتنی پڑھائی کرنی پڑے گی۔ نہیں، مختصر سا عمل ہے۔ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار ہے چل نہیں رہا، نوکری ہے بات بن نہیں رہی یا نوکری مل نہیں رہی، نوکری ہے تو وہاں مخالفت ہے، رزق ہے تو اس کی تنگی ہے، رزق ہے تو اس میں بے برکتی ہے، جان ہے لیکن بیماریاں ساتھ ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچیاں ہیں گھر اپنے چھوڑ کے ماں باپ کے پاس آ کے بیٹھی ہیں، یا اور اس طرح کے من جملہ کچھ مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے معمول کے، یعنی ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں مسائل ہے، کسی کے گھر میں بیٹی آگے بیٹھی ہے، کسی کی اپنی بیٹی جو ہے وہ روٹ کے گئی ہوئی ہے، کسی کی روٹ کا مار پیٹ کے کسی نے نکالی ہوئی ہے، تو یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ جب یہ والے حالات ہوں، یعنی جن میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کر سکتے ہیں، تو گھر میں کریں، اس کا طریقہ کار بھی میں بتاؤں گا، لیکن یہ عمل میں بالخصوص اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ایمرجنسی ہو جائے، اور یہ عمل میرے ذہن میں بتانے کی جو ترغیب ہے یا خیال ہے، وہ کل عارف والا میں ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، وہ سلسلہ عالیہ کے جو چینلز ہیں ان کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے گھر میں آگ لگ گئی، تو پھر مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی، تو جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے کیا، اللہ سنا، ان کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر میرا کل یہ ذہن بنا کہ کل عارف والا کی جماعت آ رہی ہے، پاک پتن والے آ رہے ہیں، چلو ان کی برکت سے یہ عمل بھی میں آنے والوں کو اجازت دے دوں گا، سب کا بھلا ہو۔ کبھی اللہ نہ کرے جس طرح یہ عارف والا کے دوستوں کے گھر میں آگ لگ گئی، کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے، تھانہ کچہری کا مسئلہ ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، کوئی بہن بیٹی بھائی کا آپریشن ہو رہا ہے، آپ تھیٹر کے باہر کھڑے ہیں، کوئی مقدمہ ہے، جج نے فیصلہ سنانا ہے، کوئی ایسی ٹرانسفر ہو رہی ہے اور آپ اس سے پریشان ہیں، یا کوئی ایسے گلی محلے میں کوئی لڑائی جھگڑا، بازار میں کوئی لڑائی جھگڑا ایسا ہو جاتا ہے، یا اپنے رشتوں میں کوئی ایسا تنازع پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی فساد کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو، تو اس کو کرنے کا طریقہ تھوڑا سا اور ہوگا، اور اگر معمول کا معاملہ ہے تو تھوڑا سا کرنے کا طریقہ اور ہوگا۔ عمل چھوٹا سا، اب عمل آپ حضرات توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اگر تو دیکھیں کاروبار کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے، بے برکتی کا مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، پھر تو آپ کہاں پہ ہیں؟ گھر میں ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں گے،
2 رکعت نماز سورۃ التوبہ. پہلی رکعت کے اندر آپ پڑھیں گے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے. اور دوسری رکعت کے اندر آپ 3 بار پڑھیں گے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد. یاد رہے گی. اور اگر کسی میری بہن بھائی بیٹے کو کسی کو بھی سورۃ الکافرون نہیں آتی تو دونوں رکعتوں کے اندر 3 بار قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھ. اس کی بھی اجازت. 2 رکعت نماز کیا کریں گے؟ صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، دونوں کی نیت انہی اکٹھی کر لینی ہے. یعنی پڑھنا پڑھوانے کا آپ سے مقصد ہے صلاۃ التوبہ، لیکن اس کے اندر ہی آپ نے نیت کر لینی ہے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں گے. اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں گے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت. نفلوں کے اندر آپ 5 نیتیں اکٹھی کر سکتے ہیں. پڑھیں گے 2 ہی، لیکن اللہ کریم ہے، ثواب 5 مختلف نیتوں کے ساتھ 2 نفل پڑھنے کا عطا فرمائے. اگر تو آپ یہ عمل مسجد میں کر رہے ہیں تو تحیۃ المسجد کی بھی نیت کریں، اللہ کی رحمت سے جو کہتے ہیں ڈبی لگائیں. اور اگر گھر میں کر رہے ہیں تو پھر 3 نیتیں کر لیں، تحیۃ الوضو، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت. اور کیسے پڑھیں گے؟ پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون. اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ کسی کو اگر سورۃ الکافرون نہیں آتی تو دونوں رکعتوں کے اندر قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لیں. ابھی آپ نے پڑھ لی. پڑھنے کے بعد آپ 5 بار پڑھیں گے درود پاک. سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا. اب سلام پھیرنے کے بعد 5 بار درود پاک پڑھیں گے، جو سا مرضی پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے. درود ابراہیمی پڑھیں، خضری پڑھیں، شافیہ پڑھیں، کبیر پڑھیں، صغیر پڑھیں، سب طرح سے اجازت ہے. جو سا درود پاک بھی پڑھنا چاہیں 5 بار آپ درود پاک پڑھیں گے. اب 5 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ قریش. کون سی سورت؟ سورۃ قریش. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. کتنی آیتیں ہیں؟ 5. کتنی آیتیں ہیں؟ 5. سورۃ قریش کی کتنی آیتیں ہیں؟ 5. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں سورۃ قریش، ذرا میں جو سوال کروں گا پھر مجھے آپ نے جواب دینا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ان 5 آیتوں میں فا کتنی بار آیا ہے، جس کو اردو میں ہم فے کہتے ہیں؟ دوبارہ سنا دوں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ والو یہ 5 آیتیں ہیں اور 5 فا ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 5. یہ عمل کہلوائے گا 5 فے والا عمل یا 5 فا والا. عربی میں بولیں گے تو فا ہو جائے گا، ہم یہ اردو میں بولیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ فے. 5 فا یا 5 فے والا عمل. تو اس کے اول درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے؟ 5. بعد میں 5. آیتیں کتنی؟ 5. اور 5 آیتوں میں فا کتنی بار آ رہا ہے؟ 5. اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا. اب آپ نے جب پڑھا لإیلاف قریش، پہلی آیت ہو گئی، پہلی آیت ہو گئی. اب آپ نے پڑھنا ہے لإیلاف قریش. اب آپ یہ پڑھ کے رک جائیں گے اور آپ جائیں گے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 137 کا آخری حصہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ اس آیت کا چھوٹا سا آخری حصہ ہے. اللہ تمہاری ضرور کفایت کرے گا، بے شک اللہ سب جانتا ہے اور سنتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب میں عمل کر کے دکھاتا ہوں. اب آپ نے کرنا ہے، پہلے وضو کیا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، توبہ اور تحیۃ الوضو کر کے پڑھ لی. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ. پڑھنے کے بعد آپ سورت شروع کریں گے لإیلاف قریش. اب آپ رک جائیں گے. اب آپ کیا کہیں گے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 5 بار پڑھ لیا. اب آپ اگلی آیت پڑھیں گے. ایلافی قریش ایلافہم، پھر رک جائیں گے، پھر 5 بار اسی آیت کا تکرار کریں گے، پھر تیسری آیت پڑھیں گے، پھر 5 بار یہ آیت پڑھیں گے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر چوتھی آیت پڑھیں گے، پھر آپ رک جائیں گے اور پھر 5 بار کیا پڑھیں گے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر آپ کیا کریں گے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جب آخری آیت مکمل ہو جائے گی تو آخر پہ جا کے دوبارہ 5 مرتبہ کیا پڑھیں گے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس کے بعد 5 مرتبہ درود پاک پڑھ دیں گے. اللہ والو، یہ عمل ایسا ہے کہ آپ نے تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کے کیا، تھانے کے باہر کھڑے ہو کے کیا، کسی ہسپتال میں کیا، کہ لڑائی جھگڑے والی جگہ پہ کیا، آگ لگی والی جگہ پہ کیا، کوئی اور دنگا فساد، کوئی ایمرجنسی ہو گئی اس میں کیا، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے اترتا دیکھو گے. صرف آپ نے 5 بار پڑھنا ہے. سورۃ قریش میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہوگی، اور جو دوسری آیت کا میں نے ٹکڑا پڑھا ہے، حصہ پڑھا ہے، وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اس کے بعد وہ مشہور آیت آ جاتی صبغۃ اللہ، وہ والی آیت. یہ پہلی، اس سے پہلی آیت ہے، اس کا پہلا تھوڑا حصہ میں نے بتایا فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو 5 سورۃ قریش کی آیتیں ہیں، انہی کی مناسبت سے آپ نے 5 مرتبہ درود پاک اول و آخر، اور ہر آیت کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کی یہ آیت پڑھنی ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگلی آیت پڑھیں گے، پھر 5 بار یہ سورۃ بقرہ کی آیت، پھر سورۃ قریش کی تیسری آیت پڑھیں گے، پھر 5 بار، پھر چوتھی پڑھیں گے، پھر یہ 5 بار، اور پھر سورۃ قریش کی 5ویں آیت پڑھیں گے، یعنی آخری آیت، اور 5 بار ہی پڑھیں گے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کے بعد 5 بار درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے. جو آپ کا مسئلہ ہے، جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز سلسلہ عالیہ قادری جعفری کی نسبت سے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا. آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے. جس کو جا کر آپ اجازت دیں اسے بھی اجازت ہے. جو حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو سنیں انہیں بھی قیامت تک کے لیے اجازت ہے. اللہ والو، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، پریشان نہیں آنا. کوئی آزمائش آ جائے، اعمال کرنے، اپنا یقین اعمال کے اوپر بنانا ہے کہ میں اعمال کروں گا، اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی. اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی. میں نے پچھلی محفل میں بھی یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یا آپ کے اوپر 2 وقت بڑے کڑے آئے ہیں، بہت کڑے وقت آئے ہیں. ایک طائف میں اور ایک بدر میں. ایک طائف میں اور ایک بدر میں بڑے کڑے وقت آئے ہیں. اتنا کڑا وقت تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت سجدے میں رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ سونیا اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے. اور اس آزمائش اور کڑی تکلیف، مصیبت، یعنی یہ لفظ بھی مجھے بولتے ہوئے چھوٹے لگ رہے ہیں کہ اتنا کڑا وقت تھا، اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، برباد ہوتا نظر آ رہا ہے. یعنی جو اپنے متعلقین پہ، اپنے پیروکار پہ، اپنے حواریوں پہ، اپنے صحابہ پہ، اپنے مریدوں پہ محنت کی ہے، سب مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ادھر پہاڑ جتنی طاقت ہے اور ادھر کھجور کی ٹہنیاں ہیں. 2-4 تلواریں ہیں اور کچھ نہیں ہے، 2-4 نیزے ہیں اور کچھ، اور ہمارے پاس کوئی لڑنے کو کچھ نہیں ہے. ادھر 1000 ہے، ادھر 313 ہیں. ادھر سارے کے سارے تربیت یافتہ ہیں، ادھر چل تربیت یافتہ ہیں، بچے ہیں معصوم چھوٹے چھوٹے سارے. سواری ہے تو وہ نہیں ہے، پینے کا پانی ہے تو وہ نہیں ہے. پھر وہ اونچائی پہ ہے، پہاڑ کے اوپر ہیں، یہ نیچے ہیں. ٹوبہ پانی کا بھی ان کے پاس ہے، اونچائی بھی ان کے پاس ہے. آپ کو معلوم ہے جنگ کے اندر جو اونچائی پہ ہوگا وہ سب کچھ دیکھے گا، چال اس کے ہاتھ میں ہوگی، جو نیچے اسے نظر ہی نہیں آئے گا کچھ. سارے حالات کون سے ہیں؟ ناکامی کے. لیکن میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ عزت دے کے دکھاؤں گا، عزت دے کے دکھاؤں گا، تاکہ قیامت تک زمانہ یہ نہ کہے کہ محمد عربی نے طاقت کے زور پہ جنگ جیتی ہے. تاریخ یہ کہنے پہ اور بعد میں آنے والے یہ کہنے پہ، سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ایمان کی طاقت سے جنگ جیتی ہے.
اسباب کی طاقت نہیں، ایمان. تو ایمان کس سے بنتا ہے؟ اعمال سے. تو اللہ کے نبی نے ان حالات کے اندر اعمال کیا کیے؟ سجدے کے اندر رو رو کے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو اللہ یہ اعمال کی محنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو سکھائی. تو پھر زمانے نے کیا رنگ ان کے دیکھے، غلامی رسول کی پھر کیا شان دیکھی کہ افریقہ کے جنگل میں، سوڈان کے جنگل میں صحابی رسول جا رہے ہیں اور جا کے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے 3 دن کے لیے یہاں پڑاؤ کرنا ہے. تو پھر نہ یہ کہنا کہ تمہیں کوئی نقصان ہو گیا. اللہ کے نبی کے غلاموں نے اس جنگل میں 3 دن قیام کرنا، جنگل خالی کر دو. ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو کے ایک صحابی رسول اعلان کر رہا ہے، بلکہ صحابی رسول بھی اعلان نہیں کر رہا، صحابہ کا جو غلام ہے یعنی تابعی ہے وہ اعلان کر رہا ہے، جو خادم ہے اس لشکر کا وہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ صحابہ نے یہاں رہنا ہے، حضور کے غلاموں نے یہاں رہنا ہے. غلاموں کا غلام اعلان کر رہا ہے کہ جنگل خالی کر دو. سوڈان کا سارا جنگل خالی ہو گیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ ہرنیاں اپنے بچے لے کے جا رہی ہیں، شیر اپنے بچے لے کے جا رہے ہیں. جب جنگ کا ماحول ختم ہوا، واپسی ہوئی، تو صحابہ کی ایک جماعت رستہ بھول گئی، کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے، رستہ بھول گئے. فلور جب رستہ بھول گئے تو جب مخلوق، اللہ کی جو مخلوق ہے جنگل کی، جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے غلام واپس جا رہے ہیں، وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کے غلام رستہ بھول گئے ہیں، اب شیر پیچھے بھی چل رہے ہیں اور شیر آگے بھی چل رہے ہیں، اور غرا غرا کے اپنی زبان میں دھاڑ دھاڑ کے کہہ رہے ہیں ادھر نہیں ادھر جانا ہے، ادھر نہیں ادھر جانا ہے. رستہ، شہر کا رستہ، واپسی کا رستہ یہ ہے. تو اللہ والو جو غلام رسول بن جاتا ہے پھر یوں اللہ کی مدد آتی ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو جب یہ عمل کر لے، یعنی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پھر ہر سورت قریش کی آیت کے بعد سورت بقرہ کی آیت کا 5 مرتبہ تکرار کر لیا، عمل مکمل ہو گیا. اب دعا کر لی، اب دعا کر کے کھلا ورد کرتے رہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. انشاءاللہ العزیز اللہ پل بھر کے اندر نظام کو بدل کے دکھا دے گا، نظام کو بدل کے دکھا دے گا. چند پل پہلے اللہ کے نبی سجدے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی میں نے بولا کیا کہہ رہے تھے کہ آج یہ مٹ گئے تو تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ کیسی کرب کی حالت ہے، تکلیف کی حالت ہے. ایسا فکرہ کب بولا جاتا ہے؟ جب بڑی تکلیف کی حالت ہو. تو اللہ کے نبی اس کو جذب کی کیفیت ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں. اور چند لمحوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب سجدے سے اٹھے تو مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. یہاں پاس اللہ کے نبی کا یار کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کو روتے بھی میں نے اللہ کے نبی کو روتے بھی دیکھا، سجدے میں کرلاتے بھی دیکھا، جب سجدے سے اٹھے مسکراتے بھی دیکھا. جب میں نے مسکراتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج ہم جیت کے جائیں گے، مارکا ہمارے حق میں ہو کے رہے گا. کہ اللہ نے بشارت دے دی. جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکھڑے پہ مسکراہٹ آئی ہے، اب یہ رابطہ ہو گیا ہے، اشارہ ہو گیا ہے کہ یہ تو ایک بہانہ ہے، جنگ تو فرشتوں نے لڑنی ہے، جنگ تو میرا جبریل لڑے گا، یہ تو ایک بہانہ ہے. اب میرے مصطفیٰ تو اٹھ، جہاں تو نشان لگائے گا اپنی چھڑی کے ساتھ وہیں مرواؤں گا، تیرے دشمنوں کو چن چن کے وہیں مرواؤں گا. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، آپ نے چھڑی لی اور آپ نے نشان لگایا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا. پھر زمانے نے دیکھا وہ وہیں پہ مرے، پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ وہیں پہ مرے، وہیں پہ مرے. پھر جب وہ مرے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آج بھی آپ وہاں جائیں بدر میں آپ دیکھیں کہ وہاں جو کنواں ہے، اندھا کنواں تھا، یعنی پانی نہیں اس میں آتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں ان کو گھسیٹ کے اس میں ڈالوں، گھسیٹ کے اس میں ڈالوں کہ آج میرا فرعون اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. تو اللہ والو اس دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. بیماری ہے تو انجام کو پہنچ جائے گی، مصیبت ہے تو انجام کو پہنچ جائے گی، کوئی اور تکلیف ہے، کوئی حسد آپ سے کرتا ہے، کوئی آپ پہ جادو کرتا ہے، اس دعا اس عمل کی برکت سے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. شرط کیا ہے کہ صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کرو. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ میں نے کیوں کہی ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کرنا.
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے بندے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان والے ہیں پھر اللہ ان کے دلوں کو رستے کھول کے دکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، پھر میں ان کے دلوں کو رستے دکھاتا ہوں. یہدی ہدایت دیتا ہوں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان لے کر آئے، جو ایمان والے ہیں، پھر میں ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں انج کر دارو شفا جا، اتوں انج موڑ اتوں انج کر فلانے کے پاس چلا جا. اللہ بولو یہ تو بہانے ہوتے ہیں، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، یا آپ کسی کو کیا دے سکتے ہیں. یہ سارا نظام کس کا ہے؟ ہادی کا، جو ہدایت دے رہا ہے، دلوں میں ڈال رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہانہ بن جاتا ہے، میں فلان جگہ پہ گیا، فلان ڈاکٹر کے پاس گیا، فلان وکیل کو، میرے پہ اوپر بڑی مصیبت آئی، میں نے اس فلان اپنے دوست کو فون کیا، اس نے یوں کر دیا یوں کر دیا. حقیقت میں کیا ہے کہ اس نے یوں کر دیا، پہلے یوں تھا، الٹا چکر تھا، اب اس نے سیدھا کر دیا، حالات سیدھے ہو گئے. پہلے قبض تھی، اب بست ہو گیا. پہلے اس نے یا قابض کی تجلی ڈالی، سب کچھ الٹا تھا، سیدھا ہو گیا. اب اس نے یا باسیدو کی تجلی ڈالی، اب الٹیاں بھی مارو گے، اللہ سیدھیاں کرتا جائے گا. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی، سارا عمل سمجھ آ گیا. اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے اس لیے سمجھایا کہ آپ کے دل میں اعمال کی اہمیت اتر جائے.